وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن تبع بإحسان إلى يوم الدین فقد قال اللہ تعالی فی الکلم المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ محترم و مکرم صدر انجمن اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس ہفتہ واری انجمن میں جس عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے نماز کی اہمیت۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جو وہ کون سی چیز ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت ایک مومن کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کی بنیاد 5 ارکانوں میں توحید کے بعد دوسرا اہم رکن ہے، تو یقیناً آپ یہی جواب دیں گے کہ وہ چیز نماز ہے۔ جی ہاں، یہ نماز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مقامات پر آیا ہوا ہے۔ یہ نماز ہے جو مومن کی معراج ہے۔ یہ نماز ہے جو مسلمان اور کافروں کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہ نماز ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو، یہی نماز ہے جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ شرک اور آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یہی نماز ہے جس کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہے اجابہم الصلاۃ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کس قدر افسوس کا مقام ہے، دین کا اتنا ہام ستون کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والی عبادت نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آج ہم اس سے غافل ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ہم نماز سے دور ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی، حالانکہ ان منافقین کو کافروں سے بدتر بتلایا گیا ہے، مگر ان منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ اٹھتے ہیں مگر نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارا حال تو ان منافقین سے بدتر ہو گیا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اذان ہوتے رہی ہم میوزک میں، ٹی وی میں، کھیل کود میں، اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں۔ کیا ہوگا ہمارا حال اپنے رب کے بارگاہ میں؟ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کو کس جرم کے پائیداس میں جہنم کی سزا ملی ہے، تو اپنا پہلا جرم یہی بتلائے گا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز واحد عبادت ہے جس کے بارے میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب بچے 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، 10 سال کے بچے کو مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ ابھی وہ نابالغ ہے، کسی چیز کا شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔